عزیز طلبہ، آج آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج آپ نے الحمدللہ بخاری شریف کا آخری سبق حاصل کیا اور اکابرین اور اساتذہ کرام نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ یہ یقیناً بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن میرے ذہن میں اس وقت ایک واقعہ آ رہا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور وہ واقعہ ارواح ثلاثہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت اور مجدد الملت ہیں، جب آپ دورے سے فارغ ہوئے تو اہل مدرسہ نے اور جتنے دور حدیث کے شریک طلبہ تھے، سب نے یہ فیصلہ کیا کہ جلسہ دستار بندی کیا جائے اور حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پگڑی باندھی جائے اور اعلان کیا جائے کہ یہ فارغ التحصیل ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا، حضرت خود فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی فکر ہوئی اور خیال یہ ہوا کہ نہ ہمارے اندر کوئی لیاقت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ قابلیت ہے، اور برسر مجمع ہمیں دستار دی جائے گی تو کہیں ہم اپنے استاذوں کے بدنام کنندہ ثابت نہ ہوں۔ اس لیے کسی طرح سے اس جلسے کو رکوانا چاہیے۔ ہم اس قابل نہیں کہ ہمارے پگڑی باندھی جائے۔ یہ خیر کا زمانہ تھا، تواضع اور کسر نفسی طلبہ میں بھری ہوئی تھی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میری طبیعت اس بات کو چاہنے لگی کہ کسی طریقے سے جلسے کو رکوا دیا جائے۔ چنانچہ میں اپنے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، جا کر ان کے حجرے میں گیا۔ حضرت اس وقت خطاب دیکھ رہے تھے۔ حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے دیکھا تو میں نے آپ کو سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا خیریت سے ہیں؟ کیسے آنا ہوا مولوی اشرف؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ سننے میں آ رہا ہے کہ دستار بندی کا جلسہ ہوگا، ہمیں پگڑی باندھی جائے گی۔ اگر یہ آپ کا حکم ہے تب تو ہم حکم کی تعمیل کریں گے، آپ جو چاہیں ہمارے سر کے اوپر باندھیں، لیکن حضرت اگر اس میں کچھ کہنے اور سننے کی گنجائش ہے تو میں حاضر خدمت ہوا ہوں کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم نالائق اس قابل نہیں کہ ہمیں پگڑی باندھی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ تھے آپ کے اور ہمارے اکابر، کتنا ڈر رہے ہیں، اپنی کسر نفسی ان کے اندر کتنی زیادہ تھی۔ عزیز طلبہ، یہ واقعہ ہمارے لیے بڑا عبرت کا ہے۔ اور فرمانے لگے کہ حضرت ہم کہیں اپنے استادوں کی بدنامی کا سبب نہ بن جائیں کہ ہمارے اساتذہ کتنے بڑے اساتذہ ہیں اور انہوں نے ایسے نالائق طلبہ کو پگڑی باندھ دی۔ اس لیے حضرت میری درخواست ہے جلسے کو روک دیا جائے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آ گئے اور ایک بات تو یہ فرمائی کہ اے مولوی اشرف، تمہاری یہ سعادت مندی ہے کہ تم ایسا سمجھو، اور جب تک آدمی اپنے بڑوں کے سامنے رہتا ہے یہی سمجھتا ہے کہ میں نالائق ہوں، کسی قابل نہیں ہوں، اور ایسے ہی سمجھنا بھی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کسی اطمینان کی بنا پر کر رہے ہیں، ہمیں تمہاری استعداد کے اوپر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں شرح صدر دیا گیا، اس لیے ہم نہ صرف پگڑی باندھیں گے بلکہ یہ بھی اعلان کریں گے کہ جس فن میں جس کا جی چاہے ہمارے طلبہ سے مناظرہ کرے۔ اللہ اکبر! حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے حضرت سے جملہ سنا تو اس کے بعد ہم مطمئن ہو کر خاموش بیٹھ گئے، لیکن میرا بدن اس وقت کپ کپ آ رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی آئے تھے نماز بخشوانے اور یہاں تو روزے ہی گلے پڑ گئے۔ ہم تو آئے تھے کہ سند بھی نہ ملے اور یہاں اعلان ہوگا کہ کوئی بھی کسی بھی فن میں مناظرہ کر لے، بحث بھی کر لے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ فرمایا جو شفقت کا تھا کہ تمہاری سعادت مندی ہے کہ جو تم اپنے کو نااہل اور نالائق سمجھتے ہو، باقی عام طور سے دنیا گدھوں سے بھری پڑی ہے، جہاں جاؤ گے تم ہی تم ہوں گے۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ پھر میں نے ایسا دیکھا کہ جہاں بھی میں گیا وہاں میں ہی میں نظر آیا،
یہ بزرگوں کے قول کا اثر تھا۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آج کے دور کے لحاظ سے واقعہ طلبہ کے لیے، اہل مدارس کے لیے، فارغ التحصیل بچوں کے لیے بہت ہی سبق آموز ہے۔ جس کو بھی آج دستار دی جائے اس کا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ ایک بزرگوں کی طرف سے عطیہ ہے، ہمارے لیے تبرک ہے۔ اگرچہ ہم یقیناً اس قابل نہیں کہ اس عطیے کو رکھ سکیں، مگر شاید اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے اندر کوئی پاکیزگی پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالی جو ہے ہمیں اس دستار کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے بڑوں کے نقش قدم